پیپلز پارٹی کے سینیٹر جو ہیں رہنما ہیں تاج حیدر صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے۔ سر، اب پہلی سابق خاتون محترمہ بے نظیر بھٹو کی آج 16ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ آج پیپلز پارٹی محترمہ کی کتنی کمی محسوس کر رہی ہے؟ کی کمی تو ہمیشہ محسوس کی جائے گی، اور جس عزم و استقلال سے انہوں نے پارٹی کی کریڈٹ کی قیادت کی، جس طریقے سے وہ اپنے جائز موقف پہ جمہوریت کے لیے کھڑی رہتی تھیں، غریب عوام کے لیے کھڑی رہتی تھیں، اور پھر بڑی بات یہ کہ ان کی دانشمندی کے کس طریقے سے جو رکاوٹ ہے نہ صرف اس کا مقابلہ کیا جائے بلکہ وہ رستہ نکالا جائے کہ جس سے جو تحریک ہے وہ آگے بڑھتی رہے۔ میں ان کی دانشمندی کا بہت قائل ہوں۔ انہوں نے کس طرح پہلے مرحلے میں جو بکھرے ہوئے ہمارے پارٹی کے سیاسی کارکن تھے، ضیاء کے ظلم کی وجہ سے اور بھٹو صاحب کی شہادت کی وجہ سے نا امید ہو چکے تھے کارکن، ان کو کس طریقے سے جمع کیا، متحد کیا۔ دوسرے مرحلے میں کس طریقے سے انہوں نے دوسری سیاسی جماعتوں کو کہ جو جمہوریت چاہتی تھیں ملک میں، ان کو ساتھ لیا، اور اس میں بہت سی ایسی جماعتیں تھیں جو کہ بھٹو صاحب کے خلاف تحریک میں شامل ہو چکی تھیں۔ پھر یہ اتحاد بنانے کے بعد جو ان کا موومنٹ تھا پی ڈی ایم کا، اس کے بعد کس طریقے سے تمام پاکستان کے عوام کو جمہوریت کے پلیٹ فارم پہ وہ لائیں، یہ بہت بڑی دانشمندی ان کی تھی کہ جس کی ہم بعض اوقات جذباتی ہو جاتے تھے، لیکن وہ عزم و استقلال بھی تھا کہ جی ہمیں اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دانشمندی بھی کہ کس طریقے سے لوگوں کو متحد کیا جائے اور کس طریقے سے ہم اس تحریک کو ایک بہت بڑی طاقت کے اندر جی، تاج بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد بلاول بھٹو زرداری کو اب ان کا سیاسی وارث بنایا گیا ہے، اور بلاول بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی شہید محترمہ کے مشن پر گامزن ہے۔ محترمہ کی شہادت کے بعد آج پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو اپنی شہید والدہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بہت موزوں اور بہت اچھی قیادت فراہم کر رہے ہیں۔ نظریاتی طور پہ وہ بالکل ایک مستحکم کہ ہاں ہمارا جو ساتھ ہے، جو ہماری کانسٹیٹوینسی ہے، جی، وہ ملک کے مزدور و کسان و محروم طبقات ہیں، اور ان محروم طبقات کی یہ محرومی کس طریقے سے دور کی جائے۔ پھر جو ایک معیشت میں تباہی آئی ہے، اس معیشت کی تباہی کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جائے۔ یعنی ملک میں ہمیشہ سے دو نظریات رہے ہیں، ایک یہ کہ پیپل سینٹرک کہ عوام کا مفاد کس طریقے سے اس کی طرف بڑھا جائے، اور ان کے جو حقوق ہیں، آزادیاں ہیں، سیاسی، سماجی، معاشی حقوق، ان کو کیسے آگے لایا جائے۔ جی، اور دوسری وہ ہے کہ اشرافیہ کا کس میں فائدہ ہے، اور دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے۔ تو یہ جو دو آئیڈیاز ہیں، ان کے درمیان ایک کیفیت ٹکراؤ کی رہی ہے، اور اپنی شہید والدہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے چیئرمین بلاول بھٹو اسی رخ کے اندر جا رہے ہیں جس رخ میں ان کی شہید والدہ تاج کی۔ صاحب، بے نظیر دنیا کی پہلی مسلمان خاتون وزیر اعظم تھی، وہ دنیا کی عظیم اور مثالی لیڈر تھیں۔ اس حوالے سے ان کی برسی پر اس موقع پر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ چیزیں نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں، وہ تھیں مسلم دنیا کی پہلی وزیر اعظم، خاتون وزیر اعظم، لیکن یہ بات اس سے آگے کی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ مسلم دنیا کے اندر ایک جو صدیوں سے ایک چیز پائی جاتی تھی کہ نہیں، خواتین کو آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا، تو وہ آگے بڑھیں، وہ انہوں نے جد و جہد کی، اور پھر وہ وزیر اعظم بنی۔ تو یہ تمام مسلم دنیا کی خواتین کو ایک پیغام دیا گیا کہ ہاں، آپ جد و جہد کریں، آپ آگے بڑھیں اپنے حقوق کے لیے، اور پھر جو جہاں پہ صرف مرد پہنچ سکتے تھے وہاں آپ بھی پہنچ سکتی ہیں، اور آپ مردوں سے بہتر شاید کام کر سکتی ہیں۔ تو یہ ایک پیغام تھا جس نے کہ نہ صرف پاکستان کی خواتین کو، وہ جو کہ صدیوں سے غلامی کے اندر، ہمارے جو گاؤں ہیں اس کے اندر
جنہوں نے اپنے دروازے سے قدم باہر نہیں نکالا تھا، جی جن کے لیے طرح طرح کے جن پہ دباؤ تھے، رکاوٹیں تھیں، نہ صرف ان کو پیغام دیا بلکہ پوری مسلم دنیا کو ایک پیغام دیا کہ ہم اپنی اسلامی روایات اور اسلامی جو ہمارے اصول ہیں ان کو ساتھ رکھتے ہوئے ریٹیننگ اور مسلم آئیڈینٹی وی کین مارچ فارورڈ، کہ ہم آگے جا سکتے ہیں اور کوئی رکاوٹ ایسی نہیں ہے جس کو کہ مسلمان خواتین عبور نہ کر سکیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا تاج حیدر صاحب۔ ویسے شہر بانو، تاج حیدر صاحب نے شاید ہی کوئی بات ایسی ہے جو رہنے دی ہو، محترمہ کے بارے میں سب انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا۔ ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے، بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب، بیل آئیکن پر کریں کلک، اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر، یقین کے ساتھ۔